ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العبتهي السراج المضيء والكوكب الدري. صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى وصيه ووزيره وناصر نبوته وإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والأنتر قاسم طوبى والسكر والد شبیر وشبر مولانا ومولا الثقلین الذي ردت له الشمس مرتين والمصلي إلى القبلتين الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين الصلوات والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا الليالي التي قالت على قبر أبيها يا أبتا لقد فغى الله إني واقفة قائمة باقية سائلة بين يدي أصحابك ثلاث ساعات. کچھ مومنین رو پیو یہ جملے تلاوت کی تنجرے محمد دی دھی بابے دی قبر تے بیٹھی پڑھ دی. جزاک اللہ. ایام فاطمیان تھوڑے دن ہوئے محمد دی دھی دنیا تو روندی ٹر گئی. علماء لکھے جلے خالی ولیے گھر نہیں آئی سدھی بابے دی قبر تے آ بیٹھے. مرحبا مرحبا. خدا انہا آوازت رحم فرمائے. بابے دی قبر دا غلاف پکڑ کے جڑی مجلس پڑھی اس وہ سناوا دیے دسنائیاں میں خالی والائیاں. جزاک اللہ. اللہ رحمت کرے. خدا انہا آوازن قبول کرے. بابا صرف خالی نہیں ولی میں 3 گھنٹے رکیاں. کوئی سید بیٹھا ہوئے میں معذرت کرے سادیے بابا کلی رکی نہیں قائمتن وہ سارے بیٹھے رہے میں کھڑی رہ گئے. صرف کھڑی نہیں رہی بابا سائلتن جتنی دیر کھڑیاں وہ جھٹ لیندے رہے میں سوال کر دی. مرحبا مرحبا. بابا صرف سوال نہیں کیتا باقیتن او ہس دے رہے تیری بطول روندی رہی. علامہ کاظم قزوینی لکھے ہے بابے دی قبر تے پیشانی رکھی اس آدھی حق نہیں ملیا میں سہ گئیاں. بابا تیرے گواہ جھٹلائے گئے میں سہ گئیاں. بابا تیری سند دی توہین ہوئی ہے میں سہ گئیاں.
لیکن ایک ارمان تیری زہرا قبر چ لے ویسی آدھی بابا تیرے ممبر تے بہنا لا ول ول اشارے کریں دا اشارے کر کے ادا زہرا مسئلہ بھول گئی بی بی آدھی بابا تیری دھی کجا مسئلے تو بھولن کجا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَنُ فِي الْقُرْآنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات قابل عزت و احترام محبان جناب سیدہ چونکہ بی بی دے نام دی مجلس ہے تو میں جناب دے گوش گزار قرآن حکیم چوں سب تو مختصر صورت جڑی صرف 3 آیات تے مشتمل ہے ظاہراً سب تو مختصر ہے حقیقتاً فضائل سیدہ دا سمندر ہے خدا نے اس 3 آیتاں والی صورت بڑے راز بیان فرمائے اس صورت خدا نے اپنے محبوب دے زخمی دل تے مرہم رکھن واسطے نازل فرمائی بلکہ ذہین لوگ بیٹھے ہو جس نسخے دے نال اللہ نے مصطفیٰ دے ترٹے ہوئے دل نو جوڑے ہے اس نسخے دا نام سورہ کوثر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آباد و شاد 3 آیات والی صورت خدا نو اتنی پیاری توڑے میرے چوتھے ہادی دی حدیث ہے آقا نے فرمایا من کان قرأتہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ فرمایا جڑا مومن عزادار اپنی واجب اور نفلی نمازیں سورہ مبارکہ کوثر دی تلاوت کردہ رہ جائے میں سید سجاد ضمانت دینا یہ بندہ حوض کوثر تو ضرور سراب ہو سکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ حیدری سلامت اللہم صلی علی محمد وآلہ خدا تو سلامت رکھے میری گفتگو دی سمجھ تو ویسے آ رہی جزاک اللہ ایک اور حدیث سورہ مبارکہ کوثر دے متعلق توڑے 8ویں آقا والی خراسان زامن زائر زامن غریباں جس دی قبر اطہر دے ہوتے ایک فارسی دا قصیدہ لکھیا ہویا یک طواف و مرکد شاہ رضا ہفت حجو و ہفتاد حج اکبر است یہ ایسا امام ہے جس دی قبر دا ایک طواف 7770 حج دا ثواب رکھا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورت کوثر خدا نو اتنی پیاری اگر کوئی بندہ شب جمعہ اور اتفاق ایسا کہ آج ہے بھی شب جمعہ کوئی بندہ ازماونا چاہے تو معصوم دے اس قول نو مفعل نو سرکار دے فرمان نو سینے دا تعویذ بنا کے ازماؤ سرکار نے فرمایا جنہا شب جمعہ مومن عزادار باوضو ہو کے 100 دفعہ سورہ کوثر دی تلاوت پڑھ کے بستر تے سمجھ آیا مولا رضا فرمائیں دن او حالت خوابچ میرے نانا مصطفیٰ دی زیارت و شرف یابس اتنی کمال سورہ ہے اللہم صلی علی محمد و بہت مہربان تو ہون آؤ تھوڑی جی قرآن دی تفسیر عرض کرا کہ خدا نے سورہ مبارکہ کوثر دا نزول کس وقت فرمایا تاریخی حقیقت ہے کہ 4 بیٹے بھی سرور کونین دے جناب سیدہ تو علاوہ ہن جناب طیب حضرت طاہر جناب قاسم جنہ دی وجہ تو سرکار دا کنیت ہے ابو القاسم اور چوتھے بیٹے ہن ابراہیم لیکن اللہ دی مصلحت ایسی ہے کہ اللہ نے بچپن چی وہ بچے واپس لے سانو بھی گھبراونا نہیں چاہیے بعض اوقات بچے ہوندے نہیں ہوندے بعض اوقات اللہ دے کے پھر لے لیندے کسے نو پتر دیندہ ہے کسے نو بیٹیاں دیندہ ہے یہ نظام پروردگار ہے اس تو کدی بھی کسے عام بشر نو بھی نہیں گھبراونا چاہیے
بلکہ تہاڈی تسلی واسطے قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ کراں. خالق نے فرمایا کسے نو پتر دیواں میں اللہ، کسے نو دھیاں دیواں میں اللہ، کسے نو دھیاں پتر دوویں عطا کر چھوڑاں میں اللہ، کسے نو دوویں بھی نہ دیواں میں اللہ، کسے نو دے کے لے لواں میں اللہ، کسے نو جوانی اچ عطا کراں میں اللہ، 85 سال دے ضعیف ابراہیم نو اسماعیل عطا کراں میں اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامتی ہو، جزاک اللہ. خدا دی مصلحت ایسی، مہربانی دی، محبتاں دا بہت شکریہ. اللہ نے اپنے حبیب دے بھی 4 بیٹے بچپن وچ واپس لے. سرکار بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے آخری بیٹے نو جنت المعالی مکے دے قبرستان ہی دفن کر کے اس دی قبر تو اٹھ کے گھر آ رہے ہیں. یک بہت بڑا گستاخ نبی، بڑا دشمن خدا و رسول، آس بن وائل علیہ اللعن والعذاب، اس ملعون نے سارے نبی نو ایک تانا دیتا جس تانے رسول اللہ دا دل شکستہ کر دیتا. بڑے روئے آمنہ دے لال، دل ٹوٹ گیا میرے نبی دا. یعنی جڑا مشرقین دیاں اوجھریاں نال نہیں دکھی ہوندا، آج اس تانے دے بعد وہ دکھی ہوئی. بڑے پریشان حالت گھر پہنچے. بس گھر پہنچے تو ادو جبریل بھی حویلی مصطفیٰ پہنچیا اور عرض کیتا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ دا پیغام لے کے آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ایسی عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا سلامت. ان قریب ایسا انعام دے سا کہ تو خوش ہو جائے گا. اور وہ تانا میں نہیں پڑھ سکیا، وہ داتوں سارے نو پتہ ہے، میں لفظ اس نے دراؤنا نہ مچاؤں تاکہ سارے رسول اللہ دی خدا نے بڑی عزت بڑھائی. اس تسلی دے بعد خالق نے پھر اس تانے دا جواب دیتا اور سورہ مبارکہ کوثر نازل فرمائی. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب اس نے تمہیں ابتر کہا، ہم نے تجھے کوثر عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقہ بی بی دا بھئی آباد و شاد. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس شکرانے میں میری نماز بھی پڑھ، ساتھ قربانی بھی دے. اور میں قادر مطلق کا وعدہ ہے، اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن کو میں اللہ بے اولاد رکھوں گا. تیرا دشمن ابتر ہو سی، میرا حبیب ابتر نہیں ہو سی. اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان شہری مومنین تشریف فرماؤ. لفظ کوثر دے معنی بدلن دی اخیر کر دیتی ہے علماء اسلام. کسی لکھیا جی کوثر دا مطلب ہے جمال نبی، کسی نے آکھیا جی دا مطلب ہے کمال نبی، کسی نے آکھیا جی کوثر کا مطلب ہے جنت، کوثر کا مطلب ہے نہر جنت. اور ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہماری ہے نا، وہ آدھے نہیں کوثر کا مطلب ہے کثرت، کسی چیز کی زیادتی. تو وہ اللہ نے رسول کی امت میں علماء بڑی کثرت سے رکھیں گے. تو کوثر کا مطلب مولوی صاحبان یعنی حد مقاچٹ. جی بالکل صحیح فرما رہے. ادھے مولا دمانا دوست ہو گیا، ادھے کوثر دمانا جنت نہر جنت. اور سیانے بندے ہو میں تو جٹ جا بندہ فیصلہ تسی کر چھڑیا ہے. بھئی سوال ہوئے سکھر تو جواب ہوندہ ہے بکھر. او بھئی اس بدبخت نے ساڑھے نبی نو ابتر آکھے، مقتوع نسل آکھے، تو او دے جواب خدا اولاد دیونی آئی یا جنت دیونی؟ مہربانی بابا، مہربانی بابا، تھوڑی دیر نل پہنچے ہو، دیر آیا درست آیا. ساڑھے ایک عالم ربانی آقا کمال الدین حروی، انہوں نے بڑا سونا جواب دیتا. وہ آدھن تفسیرن جاؤ ہی نہیں، نہ شیعہ دی ویکھو، نہ سنی دی، نہ کسی بریلوی دی، نہ دیوبندی دی. تسی ویکھو صرف سورہ کوثر ویکھن دی شرط ہے کہ تعصب دی اینک لتھی ہوئی ہوئے. ہن غور کرو، کوثر خود بتائے گی کہ میرا معنی کیا ہے. ہن او دا طریقہ کار میں دسدا، مہربانی بابا سارے جواب دے گئے. اس دا طریقہ جڑا آغا نے دسے ہے، انہاں کہا بھی درمیان والی آیت 1 منٹ واسطے نہ پڑھو، پہلی تے آخری ملا کے پڑھو. کوثر خود بتائے گی کہ میں کس لیے آئی ہوں.
اور میں پڑھدا سیانے بندے ہو مانا آپ پہ کٹ لوے ہے. اللہ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی. ہن آخری پڑھیا جے انا شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ کوثر بتا رہی ہے کہ مانا فاطمہ الزہرا. مہربان جزاک اللہ صاحب. سارے بول سکتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایمان تازہ ہوئے. البتہ ایک اور ساڑھے بہت بڑے آیت اللہ آصف موسنی، انہوں نے بڑی کمال تشریح کی اور وہ تشریح قابل دید ہے. وہ آدن بھی سادات سب تو زیادہ اقوام عالم قتل ہوئے نے، اولاد رسول نو سب تو زیادہ قتل کیتا گیا. یعنی بنی امیہ دے تسی ویکھو نا جی بادشاہ جتنے بھی ظالم گزرن سب دشمن سادات، قاتل سادات. حتیٰ کہ انہاں دے وچ ایک ایسا لعین بھی ہے جس نے 1000 سید قتل کیتا، منصور دوان کی علیہ اللعن والعذاب، جس نو بنی عباسیہ دا یزید آکھیا جاتا. بہرحال اس مجتہد نے کمال کر دیتا ہے. انہاں آکھیا جی آؤ کربلا ویکھو. عصر عاشور جس خاندان نے ساڈے نبی نو ابتر آکھیا انہاں دے 12,000 مرد موجود ہیں. بڑی تحقیق ہے. بنی امیہ دے 12,000 مرد عصر عاشور موجود ہیں. اور جس ہستی نو ابتر آکھیا گیا اس دی نسل دے صرف 3 افراد موجود. امام زین العابدین، امام باقر العلوم اور سید حسن مصنع. امام حسن مجتبی علیہ السلام دے بڑے بیٹے جنہ تو حسنی سادات دی نسل چلی. ایک کربلا دی جنگ موجود ہیں. یہ زخمی ہوئے نے، انہاں دا پھر علاج ہوئے، پھر مدینے آئے نے، انہاں دی اولاد ہوئی ہے. حتیٰ کہ تہاڈے ملک وچ بھی انہاں دا ایک پوترا موجود ہے عبداللہ شاہ غازی، ساحل سمندر تے کراچی. ایران جاؤ تو اتھو دے لوگ آتے ہیں بھئی نہیں آ سکتے ایران تے اپنے وطن تے اولاد زہرا دی زیارت کر. اے 3 ہستیاں کربلا عصر عاشور موجود ہیں. انہوں نے تجزیہ کریا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے ان کوثر جاری فرمائی، اللہ نے ان کوثر جاری کی تھی کہ جس قبیلے دے 12,000 مرد موجود ہیں اج کائنات جنہاں دا نقشہ خالق نے مٹا دیتا، نام و نشان مٹا دیتا. اور جس خاندان دے صرف 3 افراد موجود ہیں دنیا میں وہ جگہ ہی نہیں جہاں اولاد فاطمہ موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی بابا مہربانی یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ حضرت بطول دا خدا تنو آباد و شاد. تاریہ محبتان دا شکریہ. خالق نے اپنے محبوب نو پاک و پاکیزہ بیٹی عطا فرمائی. اللہ اکبر. چلو ایک جوادی صاحب مرحوم قبلہ دا جملہ یاد آ رہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی پچھلی صدی دے محقق گزرن. تو آدھی قوم دا ایک بہت بڑا سرمایہ. وہ جناب خدیجہ تے گفتگو کردے انہوں نے فرمایا کہ سوائے خدیجۃ الکبریٰ دے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ دی شادی اور کسے نل نہیں ہے. جبکہ تاریخ نے بڑا ظلم کیتے مادر سیدہ. انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بی بی دے کتنے شوہر لکھے. اونجا دن میں جی شیعہ جی ازواج رسول دی توہین کر دیں. یہ کون ہے؟ ملکۃ العرب کون ہے؟ سب تو پہلی زوجہ رسول اور 25 سال بی بی نبی پاک دی زوجیت گزارن. انہا 25 سال ایک عقد ہے صرف خدیجۃ الکبریٰ. سرکار نے 25 سال کوئی عقد نہیں فرمایا. بھائی گوگل دور ہے آج تے بندہ نس ہی نہیں سکتا، تسی باہر نکل کے تحقیق کر لو. باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں نا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دی وفات تو بعد ہے. جوان جڑے بیٹھے تسی ذرا میتھ دا ایک سوال تسی حل کرے. رسول اللہ دی عمر مبارک کتنی ہے جی؟ 63 سال. ماشاءاللہ سارے بول بہت میں نے حوصلہ ہو جایا. 63 سال ہے. اس تے تک کسے دے اختلاف نہیں. شیعہ بھی 63 سنی بھی سارے یہی منتے. تے شادی جدو جناب خدیجہ نال ہوئی ہے تو عمر مبارک کتنی آئی؟ 25 سال. 25 سال دی عمر شادی ہوئی. 25 سال ملکۃ العرب نبی دی نوکری کی تھی. 25 تے 25
50 سالاں تک، یعنی نبی پاک دی عمر 50 سال آئی تے کلی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، باقی بھائی 9 ہیں 11 ہیں 13 ہیں، خدا جانے تے مولوی صاحب جانے. ساڈا کام ہے تواڈے تائیں بس روایت ہی پہنچانی. او ساریاں نو خدمت دا موقع باقی 13 سال لاؤ حساب، 13 ہون تے 1 سال بچدا ہے، 11 ہون تے 1.25 سال بچدا ہے، 9 ہون تے میرا خیال ہے پھر بھی 1.25 تو کچھ تھوڑے جے اور ہوتے کر. افسوس یہ ہے کہ جیڑی زوجہ رسول اللہ دی خدمت 1 سال رہی ہے، ہائے ہائے، انہاں تو حضرت نے ہزاروں حدیثیں لکھنی، اور جو 25 سال رہی اس کے نام کی روایت بھی نہیں لکھی. ہون کرو فیصلہ ماشاءاللہ. ہون گل کھولو تے زمانے نو سمجھاؤ یہ تاریخ کا جرم نہیں تھا، یہ بغض خدیجہ کا نتیجہ تھا. اللہ اکبر، بہت مہربانی، بہت شکریہ، خدا تو انہوں آباد و شاد رکھے. اچھا انہوں نے جملہ میں پڑھنا، انہوں نے ثواب پہنچی، بہت کمال جملہ. انہوں نے آکھیا جی سوائے جناب ختمی مرتبت دے جناب خدیجہ دی اور شادی کسے نال بھی نہیں ہوئی. باقی سکول دی کتاباں جی بھی ساڈے بچیاں نو گمراہ کیتا گیا، وہ پہلے بھی شوہرن تے کافر شوہرن تے یہ ہن تے وہ ہن تے. خدا شاہد ہے اس تو دلیل تو ود اور دلیل ہے ہی کوئی نہ. تسی کم از کم مومنین دعا ضرور انہاں کھن فرمایا ہے. انہاں کہ سوائے رسول خدا کے جناب خدیجہ کی شادی کسی اور سے ہو بھی نہیں سکتی. پیر محلے نا ہن پتہ لگتا ہے نا کیڑے پیران دے محلو. انہاں کہ جی ہو بھی نہیں سکتی، ایک تے ہے نا ہو ہی نہیں، اور گل ہے. انہاں کہ جناب ہو ہی نہیں سکتی، دلیل دیو قبلہ. انہاں کہ اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ جس دے صدف عصمت خدا نے زہرا جیسی امانت رکھنی ہوگا. دنیا دا کوئی بندہ اس بی بی دا حاکم نہیں بن سکتا، اس دا حاکم صرف محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربانی سر، جزاک اللہ، سلامت رہی یا علی علیہ السلام. ماشاءاللہ، آباد رہو، خدا تنو صدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس بی بی نو دنیا دیاں عام عورتاں نال قیاس نہ کیتا کرو. اس معظمہ دا کوئی مقابل نہیں اس کائنات. بھائی بولو تاں بھی کوئی نہیں، سر ہلائیو تاں بھی کوئی نہیں. جے ہوندہ تے میرے نبی کیوں فرماؤنا لولا علی جن لما کان لفاطمہ قفن علی وجہ الارض من الاولین والآخرین من آدم ودونا. فرمایا دنیا اگر علی دا وجود نہ ہوندا آدم تو عیسیٰ تک نبی اج بھی کوئی نہیں جڑا زہرا دے فضائل دی برابری کر. برابری ہوئی ہے تو حیدر کرار نل ہوئی. بھئی دنیا دی کسے عورت نل کیمیں قیاس کر سے، کیمیں کر سے. مثلا جناب حوا، آسیہ، جناب مریم، دنیا دیا معزز خواتین دی لسٹ بناؤ تے انہاں دا ریزلٹ کڈو. جناب حوا ساڑی ماں ہے، پہلی پرہیزگار ہے، متقیہ ہے، نبی دی زوجہ ہے، لیکن انہاں دی منزل صرف جنت. جنت تو اگے اور شاید کوئی نہیں گا. جنہیں چپ ہو یہ پیر محل جنت تو پرانتا نہیں، پیچھے ہی ہے نا. جنت آخری منزل، تو آڈے میرے تقوی دی، زہد دی، پرہیزگاری دی آخری منزل جنت. جناب مریم معصومہ نبی دی اماں، لیکن جائے گی جنت. جناب آسیہ زن فرعون، خدا دے دشمن دے گھر خدا دا بندہ بن کے رہی، منزل جنت. میں سارے نہ گنا دے وقت زیادہ ہو جاسے، بس آخری جملہ اس قطار دا تقریر دا آخری نہیں. جناب حوا تو معاشر تک جتنیاں شریف زادیاں گزریاں انہاں دے تقوی دے نتیجے او جنت جان گئی. مگر زہرا کون ہے؟ سلطان الانبیاء فرمایا صرف جنت نہیں، ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ. او بھائی جو زہرا سردار بن گئی. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے منزل جناب سیدات. خدا را دنیا دی عام عورتاں دا کجا
خود امام دی ذات نے فرمایا، تھوڑے 11ویں آقا دی حدیث مبارک ہے، سرکار فرمایا نحنو حجج اللہ علی الخلق، اسی 12 امام اللہ دی ساری مخلوق تے اللہ دی حجت ہے، وجدتی حجت اللہ علینا، اور ساڈی دادی زہرا اسا امامہ دے ہوتے اللہ دی حجت ہے کوئی منزل اس بی بی دے نال؟ یار ماما بہنہ ساریاں بیٹھیاں یہ بیچاریاں اپنی ذات دا تعارف نہیں کرا سکتی جب تک کسی رشتے نال منسوب نہ ہو۔ بھائی بی بی کو جا رہی ہے ماں بہن ساڑی تے اسی پوچھئے نا بی بی تو کون ہے، وہ یہ نہیں دس سکتی میں کون ہوں، انہوں نال کوئی رشتہ رلانا پوندا ہے کہ میں فلاں دی بیٹی ہوں، فلاں دی بیوی ہوں، فلاں دی ماں۔ ہر عورت اپنا تعارف کراؤن واسطے کسے نہ کسے دے رشتے دی محتاج، کائنات واحد زہرا ہے، ہائے ہائے جڑی اپنی پہچان آپ ہے۔ ایک جملہ پڑھا تا دیر تھوڑا یہ جملہ تھوڑے واسطے ایمان دی تازگی دا سبب بنے، نہج البلاغت جملہ ہے، علماء بیٹھے میری تائید کر سے، نہج البلاغت ایک خط پی ہے، خط ایک بندے لکھے آئی مولا علی پاک میں، وہ خط بھی پہ ہے تے مولا دا جواب بھی پہ ہے، ایک گلو دے بچو سنونی پورا خط نہیں، بندے دا میں نے کوئی نہیں پتا آپ پہ لب لوے ہے، اس خط لکھیا یا علی انا خیر من کا، میں تو آڑے تو افضل ہوں، یا علی میں تو آڑے تو بہتر ہوں، تسی چپ نہ کرو تو آڑے مولا آجے بولنا ہے، ہو سکے بہتر ہوں دسو ایمان نل پیر محل دے شرافہ، اس دے جواب جو مولا علی اپنے کتنے فضائل گنا سکتے ہیں، کعبے تو شروع کریں دے تو کتھوں تک فضائل معراج تک، لیکن کوئی فضیلت مولا اپنی گن کے اس نو جواب نہیں دیتا، ہکو جملہ لکھیا حیدر کرار نے، راندی دنیا تائیں نسل امیہ یاد رکھے گی، میرے مولا علی فرمایا او فلاں ابن فلاں تیرا میرا تقابل کیسا، بس گل اتھائی مقاچا، حمالت الحطب منکم وسیدت النساء مننا، شہیدوں کا کلیجہ چبانے والی تیرے خاندان سے ہے اور عورتوں کی سردار میں علی کے، واہ واہ سبحان اللہ، مہربانی سے جزاک اللہ، یار آباد رہیں، خدا تو انہوں سلامت رکھے، صدقہ جناب زہرہ دا بہت میرے، اللہم صلی علی محمد۔ تارے کیا کہنے، خدا تو مومنین دی محبت مودت سلامت رکھے، جی مقرر کر، تسی نعرہ مقرر کرو تے میں جملہ مقرر کرو، ماشاءاللہ باقیاں یہ جملہ مقرر بنتا ہے چونکہ وہ فضیلت ہے جڑی خود مولا علی بیان کی، مولا علی اپنے اتے ناز کیتا ہے حضرت زہرا دا شوہر ہو بنتا ہے، فرمایا فلاں ابن فلاں تیرا میرا تقابل کیسا، حمالت الحطب منکم وسیدت النساء مننا، شہیدوں کا کلیجہ چبانے والی تیرے خاندان سے ہے اور کائنات کی عورتوں کی سردار میں علی کے خاندان سے، تیرا کیا مقابلہ، یار مہربانی سے جزاک اللہ، آباد رہو ماشاءاللہ، تعالیٰ خلوص تعالی محبت، دعا ہے بی بی پاک دی مزید اللہ محبت و مودت عطا فرمائے، اور اس بی بی نال خاص پیار کیتا، ویسے تو ساری اولاد نبی نال ہی پیار فرض ہے، اس بی بی دے بارے خاص فرمان ہے میرے نبی دا کہ محبت و ابنتی فاطمہ ینفع فی مئات مواضع، فرمائے میری زہرا کی محبت محبوں کو 100 مشکل وقت میں کام آئے گی، انہیں جو آسان ترین حضرت نے فرمایا اند الموت، موت سوکھا اس تو 99 اور اوکھے، یعنی سب تو آسان موت دے ویلے پتہ لگ سی کہ محبت بطول دا فائدہ کیا، خدا شاید ہے سانو اپنی قدر نہیں، وگرنہ محبت اہل بیت ہر شخص انہوں خدا دیندہ ہی نہیں، تو اڈے ہوتے تھے خدا دا خاص کرم ہوئے، تسی چنے ہوئے لوگ ہو جنہوں اللہ نے محمد و آل محمد دا پیار و مودت عنایت فرمائے، دنیا نے تو خبر ہی نہیں اہل بیت کون ہے، پاک خاندان دی ہستیاں دے نام تک نہیں آنے، تو اڈے ہوتے خاص کرم ہے، بلکہ اتھے میں ایک جملہ آدھا ہونا، حدیث ہے
کہ بندے دنیا نو اللہ دا کرم سمجھ دیں، پیسے تے خوش ہیں، روپیے ہون تے اللہ راضی ہے، غریبی ہوئے تے اللہ ناراض ہے. نہیں ہو بھائی، پراڈو والے تے اللہ راضی نہیں تے رکشے والے تے اللہ ناراض نہیں. جے پیسے ہی اللہ دا فضل ہوندا تے فرعون دے بارے کیا خیال؟ روپیے تے اس کو لی بڑے آئیں. جے غریبہ تے خدا ناراض ہوندا تے میسم تمار دے بارے کیا خیال؟ کھجوریں بیچنے والا مزدور اور مولا علی خود پیار کر رہے ہیں. جملہ سنیا ہے، اگر تہاڈی مرضی او بھائی دنیا اللہ دا فضل ہوندا نمرود فرعون شداد اے امیر نہ ہوندے، اے بھکھے ہوندے جے دنیا ہی اللہ دا فضل ہوندا. تے غریبی اگر خدا دی ناراضگی ہوندی کدی ایوب نبی تے غربت نہ آندی، کدی میسم تمار بازاراں کھجوراں نہ ویچدا. رحمت کل نے فرمایا نہ دولت اللہ دی رضا ہے نہ غربت خدا دی ناراضگی ہے. فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس بندے پہ فضل کرتا ہے اس کے دل میں میرے حسین کی محبت رکھ. اے اللہ دا فضل، مہربانی. سبحان. جی جی جی، محبت حسین محبت اہل بیت ہی اللہ دا فضل ہے. ہاذا من فضل ربی. اے جملہ تھوڑا اتھے فٹ آندا ہے کہ مودت ہی اللہ دا فضل. خدا را جس طرح پیار دا تسی اظہار کیتے، خدا کرے ساری حیاتی اولاد سیدان الانی محبت دا اظہار کر دے رہو. واقعاً اے ہی عبادت ہے. ایک خراسانی شیعہ پنجم امام دے دور امامت مدینے آیا تو اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ میں ایڈا لمبا سفر صرف تمہاری محبت وچ کیتا ہے، مولا میرے دل میں دو سوال پیدا ہوئے. فرمایا پوچھ. مولا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دین خدا میں آپ کی محبت کا درجہ کتنا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کو آپ کی محبت و ولا فائدہ کیا دے گی. کڑے اہم سوال ہے. چلو تسی سر ہلا دے تھک پے ہو تے میں تے آپ بڑا لمبا سفر کروں، میں تے تہاڈی محبت وچ پڑھ رہا. میرا خیال ہے ہن تواڈے بھی جڑا نا اچھا خوش تے بیٹھے تے سبحان اللہ بھلے بیٹھے. اچھا اچھا ماشاءاللہ سلامتی ہوئے ماشاءاللہ، آباد رہو. خدا صدقہ جناب زہرا دا تو ہمیشہ آباد ہو. بڑی مہربانی سرکار، محبت دی انتہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. سوال کتنے ہیں صحیح؟ مولا دین خدا میں آپ کی محبت کا درجہ کتنا ہے، اور ہم گنہگاروں کو آپ کی محبت فائدہ کیا دے. اہم سوال، تھوڑی میری ضرورت. پہلے سوال کا جواب امام نے دیتا. توجہ فرمایا خراسانی حل الدین الا الحب. دین جائے مقام ہے ساری محبت دا. فرمایا ہماری محبت کے علاوہ اور دین ہے کیا؟ ہائے 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 ہائے. او دین ہی نہیں ہے جس دین ولائے اہل بیت شامل نہ. یہ محبت ہی تو دین ہے. اور دوسرا مولا تھوڑی محبت دا سانو کی فائدہ ہو سی؟ فرمایا خراسانی اتنا فائدہ ہو سی اگر کوئی اس دنیا اپنے بچے اور اپنی بچی دا نام آل محمد دے نام تے رکھے گا، قیامت کے دن یہ نام رکھنا بھی اس کو فائدہ پہنچائے. اس دن بھی وہ گناہ تو درگزر کی تھی ویسی کہ اس دا نام اہل بیت دے نام تو صرف نام رکھنے جتنا فائدہ. بس آخری دو گلہ سنو پھر تھوڑا جا مسائب پڑھی. خدا دی ذات نے ساری مخدومہ دے 9 نام رکھے. 9 اسماء عند اللہ. 6ویں حادی فرمایا ہر معصوم دے رب نے ایک ایک نام رکھیا. ساڑی جدہ دے اللہ نے 9 نام رکھے. 7 آسمانہ تے وکھرا وکھرا نام ہے. دنیا جہور نام ہے، آخرت جہور نام. اور جنہا سب تو معروف ہے وہ ہے فاطمہ. یقیناً کوئی عربی جانن والا موجود ہوئے. فاطمہ فتم سے ہے. فتم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے کوئی چیز جدا کرنا، چھڑانا. فاطم کہتے ہیں چھڑانے والا، فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی. صحابہ کرام تے عربی جان دے آنا. او بھائی این چکرو جان دے آئے. او مدینے دے آن پیر مال دیتے نا انہا. او عربی جان دے آن تے انہوں نے بھی پتہ ہی جو فاطمہ دا معنی کیا ہے. پھر انہوں نے رسول اعظم تو پوچھ بھی لیا یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ، یہ چھڑانے والی، یہ جدا کرنے والی،
اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا لِأَنَّهَا فَتَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَشِيَّتَهَا مِن نار، قیامت کے دن اپنی اولاد کو، اپنے محبوں کو جہنم سے جدا کر لے گی، اس لیے نام فاطمہ رکھا۔ اس نام میں بھی اتنی برکت۔ خوشا بخت و محب فاطمہ، خدا نے تیری بی بی نو اتنا درجہ عطا فرمایا۔ سیدہ طاہرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رضا بھائی اللہ تمہاری خلوص بھری عبادت قبول فرمائے۔ انہاں مومنین نو اللہ بی بی پاک دے صدقے عظیم اجر عطا فرمائے۔ ایک جملہ پھر میں مسائل پڑھتا ہوں۔ بھئی کیا مقام ہے سیدہ؟ کوئی شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا ہے، نماز پڑھ دے ہیں الحمدللہ، آگ چھڑو کوئی رہ بھی جاندی ہے تو چلو بندہ پڑھ ہی لیندہ ہے نا، پھر کوشش تو ہوندی ہے نا کہ 5 ٹائم دی نماز پڑھ۔ نماز تو پہلے دسنا پوندا ہے اللہ نو بھی میں کس واسطے پڑھوں گا، نیت ہے نا۔ اے ہون عشاء پڑھی نے 4 رکعات نماز عشاء پڑھتا ہوں، واجب کیا مطلب ہے دا کہ اللہ اے میں پیر محلہ لے کر نو پڑھی، مہربانی اے تیری رضا واسطے پڑھی، اے 4 رکعت تاں پڑھی تو راضی ہو جائے۔ شعبان دے آخری دن 3 روزیاں دی کٹھی نیت کرنی پوندی، اللہ 3 دے 3 رکھساں جو تو راضی ہو جائے۔ 15 لاکھ بھر کے مکے گیا کھلے، احرام بدھا ہے، میرا اللہ احرام باندھتا ہوں حج کے لیے قربتاً، اے تاں بدھا مجھے تو راضی ہو جائے۔ کعبے دے 7 چکر لائے مجھے تو راضی ہو جائے، صفا مروہ دے درمیان دوڑیاں جو تو راضی ہو جائے، وال میں نے بڑے پیارے آن پر ٹینڈ کرائیے مو تو راضی ہو جائے۔ نہیں ہے نا او بھائی واجب ہے نا، پہلی واری جڑا حج تے جاوے اس تے ٹینڈ کراؤنا فریضہ ہے۔ اے 3 شیطانوں نو پتھر میرا اللہ مار رہے ہیں تو راضی ہو جائے۔ میں دارین قربان کرا اس جملے تے جنہ ساری میری گل سنی، آؤ نظرہ اے روحانی طور تے نبی پاک دی بارگاہ جانے والی مدینہ، اسی گنہگار تھوڑے امتی ہیں، سرکار نمازاں پڑھیاں او راضی ہو جائے، سرکار روزے رکھے او راضی ہو جائے، حج کیتا او راضی ہو جائے۔ مولا کیا ساڈی عبادات تے خدا راضی ہو جائے گا؟ حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا ہے میری، رحمت کل نے فرمایا نہیں بھائی ہر پہ نہیں راضی ہوگا۔ سرکار کس سے راضی ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، خدا اس پہ راضی ہوگا جس پہ زہرا راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہو، خدا تو سلامت رہو، جزاک اللہ یار۔ ان اللہ یغضب لغضبہا، فرمایا خدا اس تے ناراض ہو سی جس تے فاطمہ ناراض ہو۔ من سرہا فقد سرنی، جس میری زہرا نو خوش کیتا اس میں مصطفیٰ نو خوش کیتا، ومن سرنی فقد سر اللہ، جس تے میں خوش ہویا اس تے خدا خوش۔ دوسرا جملہ فرمایا من ازاہا فقد ازانی، جس میری زہرا نو تکلیف پہنچائی اس میں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی، اور جس میں نو تکلیف دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی، اور جس اللہ نو تکلیف دیتی ہے وہ کیڑے جنت دے خواب دیکھا۔ خدا تو آباد و شاد رکھے۔ بڑی منزلت ہے جناب زہرا دی، میں تے کچھ بھی نہیں پڑھ سکیا جڑے بی بی نو اللہ نے فضائل دیتے، اس تو ہزاراں گنا فضائل بی بی دے زیادہ۔ اس تو بڑی فضیلت کے اور کلما اذا جاءت فاطمہ فقام الیہا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس عمر اچ بھی بطول بابے دے سامنے آویا، خدا دی قسم رسول اللہ اپنی مسند چھوڑ دے، اٹھ کے اپنی زہرا دا استقبال کر، صرف استقبال نہیں، وقبلہا یدیہا، بطول دے ہتھاں دا بوسہ دینے نا، صرف اتنا نہیں، اجلسہا فی مجلسہ ہی، جڑی مسند تے آپ بیٹھے ہوئے نا اتھے بطول نو بہاوے نا۔ علامہ علی نکی نقا نہ دینے دے بعد حدیث خاموش ہے، حدیث دی خاموشی دسیں دیئے جے تائیں بطول بیٹھی روے آنا رسول کھڑے رہے، اجر و کمال۔ اس تو وڈی منزلت یار میں مولا علی دے بارے نہیں روایت لبی بے، مولا علی آئے ہوں تے نبی اٹھ کے کھڑے ہوں، لیکن باق زہرا دے بارے ہر جگہ تے لکھے ہوئے، جس ویلے آندی آئی جدن دا بی بی ٹرنا شروع کیتا ہے
تے 18 سال دی عمر تک جس ویلے بھی آندی آئی بابا اٹھ کے تعظیم کرتا. میں ایمان نال دسو جس دھی بچپن وچ بھی ایڈیاں تعظیماں ڈٹھیاں ہون تے تعظیم کرن والا بھی 1.25 لاکھ نبی دا سردار ہوئے، کیا اس بی بی دے دل چ گل نہیں بہ گئی جو بابے تو بعد میں جتھے ویسا میرا لوگ انجے استقبال کرے سن جی میں میرا بابا کردا. اے تاں ودے رونے ہیں گلیاں گلیاں اج مجلساں زہرا دیاں اس سے وجہ تو ہیں جو جس واسطے بابا اٹھدا ہا او بابے دے بعد بڑی دیر کھڑی رہ گئی ہے. کہے نہیں پوچھیا جو زہرا کیویں آئی ہے؟ جنہ ہتھاں نو میرے نبی بوسا دیندے آئے انہاں ہتھاں تے تازیانہ لگ گیا. جس مسند تے آپ اٹھ کے تے دھی نو بہیندے آئے اتھے بندے بہ کے زہرا تو گواہ منگدے رہ گئے. اجرکم علی اللہ. جی میں فضائل بڑے نا بی بی دے انہیں مصائب بھی بڑے تو میں کائنات قربان کر اتنے مصائب نہ اس بی بی دے جو 12.5 امامہ دے وچوں کوئی ایسا امام نہیں جنہا بی بی نو نہیں رنا. میں طالب علمہ ذمہ داری نہ سارے امامہ دا ایک جملہ پڑھ سکتا لیکن میں زیادہ تو زیادہ تو مصائب سناؤں. چھٹے امام دے غلام ہی اس نے اللہ بیٹی دیتی وہ صرف دسن آیا مولا خدا میں نے گل رحمت گلی میری بیٹی پیدا ہوئی. امام پوچھا ماں اسمہا او دا نا کی رکھی آدھا اسمہا فاطمہ. واہ بھائی واہ مولا میں نا تے فاطمہ رکھے خدا دی میں نو قسم نے امام دی داڑھی چوں ہنجوں ڈھاڑ لگ پئیاں ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا آپ پوچھے نے ود رو پہو فرمایا میری گل یاد رکھی لا تشتمہا اس دینوں کدی جھنک نہ دے لا تضربہا او دے منہ تے زندگی ای تماچا نہ مارے سانو زہرا دے دکھ کھا گئے. واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس سے خدا انہا آوازاں تے رحم کرے شاءاللہ دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو. رضا بھائی اللہ تعالیٰ ایک خلوص بھریا قبول و منظور فرمائے. بس میرا دل میں شہادت تک پہنچا. مولا علی کتنے بہادر ہیں 87 جنگ یا 84 مولا علی لڑی. ایک جنگ 80 زخم مولا علی نو لگے جنگ احد مگر علی دے چہرے تے پریشانی نہیں آئی. علی مولا نہیں کسی اکھی چو ہنج ویکھی سوائے خوف خدا دے. مولا علی ساری زندگی نہیں رونے روے نہ تو صرف عبادت کر دیا روے نہ نماز چلی رویا. ابن عباس سکے چاچے دا پترے یہ آدھے میں ڈٹھا ایو علی جڑا کدی بھی نہیں رونا اس رات جس رات زہرا دا جنازہ اٹھے آئے. واہ بھائی واہ سادات میں معذرت قبول کرے آئے بڑا دکھی جا جملے آدھے میں ڈٹھا دروازے تے متھا لائی کھڑا تے آدھا کھلائی ہائے زہرا ہائے بنت مصطفیٰ. میں پوچھے یا علی کیوں رونے فرمائے میں تا دیا میں زخمی ہاں میں آج کفن پوایا ہے زہرا دیاں پسلیاں ترٹ گئی دیاں نوا دیا میری کروٹ بدلاؤ میں اٹھ نہیں سکتی. مرحبا بھائی اجرکم علی اللہ. بڑے اوکھے دیں بی بی گزارن 95 دن یا 75 دن بطول دا روندہ گزرے. اد رات لے بی بی اٹھ باندھی آئی بابے دی قبر در ویک کے گوین کریں دی آئی یا ابتا انت جبلن الوزو بزلے ہی بابا تو تا رحمت دا پہاڑ آوے تیرے ساہے تلے زہرا باندھی آئی. بابا جدہ دیا اکھا بند کی دیا نہیں تیری زہرا اجڑ گئی. مرحبا تیری بطول بابا ہن کلی رہ گئی. سبحان اللہ اجرکم علی اللہ. کسے غم وچ نہ رو ماں بیمار ہوئے نا ماں تے بچے چھوٹے ہوں اور بیٹھیں اللہ انہوں نے پردے سلامت رکھے. بچے چھوٹے ہوئے نا تے ماں نو کوئی تکلیف ہو جائے کسے مرض وچ مبتلا ہو جائے ہر ویلے دعاواں منگ دی. ساڈے کول کئی پرچیاں آندیاں ممبر تے چھوٹے بچے آدھے ساری ماں بیمار یعنی وہ ماں 24 گھنٹے دعاواں کر دی اللہ میں نے شفا دے چا خدایا میرے بچے بہت چھوٹے اللہ اے جوان ہوئے نا میں نے ویڈی تکلیف نہ ہویا خدایا میرے بچے چھوٹے نہیں میں نے شفا دے چا میں مر گئی ہوں انہوں دی خدمت کون کرے سی. او مسلمان پوچھتا جو ہیں جو شیعہ کیوں رون دین ایسے گل تو اسی ودے رونے ہیں. ہر بیمار ماں شفا منگ دیئے واحد زہرا آئے جڑی زخمی بھی بہو آئی بیمار بھی ڈاڑھی آئی اولاد بھی بہو چھوٹی آئی ہر نماز چاہ دی آئی اللہ زہرا دے سا مقاجہ
مرحبا بھائی اجرکم علی اللہ شالا اسے غم میں روندے رہو اللہم اجل وفاتی سریاک اللہ زہرا نو موت دے چھا میں بابے دے امتیاں تو تھک پئیاں آخر موت منگ دی جمادی اسانی دی 2-3 دی رات آ گئی اپنے ہتھا نال پتران دے لباس دھوتے تھے کھانے بڑا رکھے سے آپ بچیاں نو چوٹیاں دھوائیاں سے اتنے تئی مولا علی گھر داخل ہوئے سنے آئے بھئی یہ گلنا اصل رومن علی آئے علی نو ڈٹھا سنا تے ڈھا نکل گئی سی یا علی میرا دل ہاں میں تیری تعظیم کرا ہاں یا علی میں نو پہلو دا زخم اٹھڑ نہیں دیندہ مرحبا یا علی میری تعظیمہ معاف کر چھوڑے واہ بھائی واہ تو علی سمجھ تو صدقے علی مولا دی ہنجو لڑ پئیاں بی بی پوچھے یا علی میں نے کسی عورت دسے ہے مدینے دے بندے ہون تو انہوں سلام نہیں کر دے ہائے اک تھک پئیے نا اس گل تے ہائے چکریں علی تے بندے سلام چھوڑ گئے جدہ ہاتھ نپ کے نبی زمانے نو وکھایا ہاں اس علی دا بندے سلام دے وڑا چھڑ گئے خدا دی قسم بی بی جو آکھیا یا علی بندے سلام نہیں دیں دے جھا نکل گئی حسنین دے بابے دی فرمیدے نے زہرا گل ود گئی میں لوگاں نو سلام کردہ میرے سلام دا جواب کوئی نہیں اتنی غربت آئینے نبی دے بعد علی و زہرا تے بس رو لے نے کافی میں 2 وینٹ چا سناوا عبادت مکمل ہوئے شرفاء علی مولا پوچھیا بطول زخمی ہائے بیمار ہائے اترے کم کٹھے بیٹھے کر دے ہو فرمائے یا علی میں توری اج دی رات دی مہمان یا علی میں کل کوئی نہیں ہونا کیوں بطول یا علی میں راتی خواب اج بابا ملے میرا سر چم کے آدھائی زہرا بہو نرو آندھی رات تو میری مہمان ہو سے یا علی میں ٹورے وجلے میرے سامنے بہو میری کچھ وسیعتاں سن پہلی وسیعت کی تھی یا علی دفنی فی اللیل ادھرات لے میرا جنازہ چاہیں سوکھا سنیا نے میں سوکھا پڑے ہے ایتھے توڑے شہر اچھ کسے رکشہ چلاوڑ والے مزدور دی بھی دھی مر جاوے نا ایس ویلے مرے وہ انتظار کریں دا جو فون کرے سی کسے نواکسی تیرے ماں دی دھی آئی تیرے چاچے دی دھی کل دن دی روشنی جنازہ اسی ڈھیر تو ڈھیر بندے میری دھی دے جنازے چاسن اور میرے ساہ مقویندے میں زہرا دا یہ جملہ نہ پڑھتا آدھے یا علی میں نو ادھی راتی دفنائیں چاہ میرا کھائیں آونا ہے یا علی میرے پیکے مہن کوئی نہیں مرحبا اللہ انہا آوازت رحم کرے یا علی آپ غسل و کفن دے میں یا علی میری اولاد دی پارت ہوئی یا علی او لوگ میرے جنازے چ نہ آون جنہ دروازے تے میرا محسن مارے ہے جنہ میرے بوئے نو آگ لائیے ایک اور گل کی تھی اس جڑی شیعہ نو تا نہیں بھول سکتی آگا حسن ابتہی بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھیا ہے جو نال ایک گل کی تھی اس یا علی ہر شب جمعہ میری قبر تے قرآن پڑھے قبلہ دن قرآن بہانہ آئی آدھی یا علی نال تلوار ہی لئی آویں یا علی میں ڈر گئیاں بابے دی امت تو پتہ نہیں میں نو قبر جوی آرام کرن دے بس ازادارو مک گئیاں وسیطہ یا علی تسی مسجد چلے جاؤ پتران بلایا میرے لال تسا نانے دی قبر تے جاؤ میری شفا واسطے دعا مانگو آپ حجرج بی بی چلے گئے حجرے دے دروازے تے دائی نو بہایا آکھیا نے جے تائیں تسبیح دی آواز آندھی رہے واہ سمجھیں زہرا دنیا چ موجود ہے جدہ تسبیح دی آواز بند ہو ونجے نہ سمجھیں بطول دی دکھاں تو جان چھٹ گئی ہے دائی دا متھا دیوار تے سن دی رہی تسبیح سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح اچانک شرفا تسبیح دی آواز بند ہوئی دائی دی حقہ لائی ہائیو محمد دی دکھی دی بس تیاری کرو میں 2 وین کراں پوتر نانے دی قبر تھے آئے بیٹھے نکے نکے امام میں لاہی بیٹھے تے دعا بیٹھے منگ دے نانا ساری اماں بیمار ہے نانا دعا منگنا ہے ماں نو شفا مل ونجے سانو کھانے چنگے نہیں لگ رہے
نانا اما تو بغیر سانو او ویڑا چنگا نہیں لگدا او ماتمدار قبر حل گئی تے وین آیا ول ونجو ماں ٹر گئی نے سبحان اللہ اجرکم علی اللہ آدن ول ونجو یتیمی دی موسم آگئی اللہ اکبر اللہ دی قسم امام قبر تے رہ گئے نالینا قبر تے رہ گئی ترکھے قدم جا کے ماں دے حجرے دو دوڑ رو رو کیا دے ماں جلدی نہ کرے پترا نو آوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم سیدہ توانے تے راضی ہو میری دعائی نے جڑے زینب دی ماں دے مخانی ہو شالا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو آؤ جے ماتم رل کے کریے ترکھے قدم چاہ کے ماں دے حجرے دے بوہے تے آئین حسن پچھا کھڑا رہی ہے حسین دے قدم تیز ہوئین آدن دائی اماں در کھول دے اسمانو ملنا ہے دائی آدیا پہلے کھانا کھا او ماتم دارا دائی اماں میں حسین او جنہ دیا ماما مر ونجین او کھانے نہیں کھانے مرحبا مرحبا دائی اماں دروازہ کھولیا ساڑی ماں ٹر گئی جنہ گھر تائی رومنا ہے بی بی دائے دکھی جملہ یاد کرے آئے اللہ دی قسم دائی آدھی آئی پہلے کھانا دیوا غریب آدھائی نہیں پہلے دروازہ کھول دے آدھی بند میں تا نہیں کرایا بند تیری ماں کرائے ازادارو بھاوے جیڈان چھوٹا ہا پچھا تے ٹر بھی ہے آدھائی اچھا جے ماں نہیں بلایا میں والویلا یارہ دی رات جو کربلا ملنا سیا او میں بھی جواب نہ دے سا اندرو زہرا دوین آئے آدھی دائی آوڑ دے او میرا کربلا دا غریب مرحبا مرحبا آخری دو جملے عبادت ہو گئی دعا منگی کرو موت تو حق شالا چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے کوئی بچہ بی بی دکھیں دیوار نال کوئی دھی کہیں کونے جرون دی بیٹھی ہے سر چوے آئے جڑے ازاداری کرنا ہے ہو جنازہ بی بی دا علی سینج رکھیا سینج رکھ کے سڈ مار کے آدن یا زینب آ میری شام دی مسافرہ آ میری چھوٹی دھی آؤ حسن امیر آؤ کربلا دا غریب ماں دا جنازہ چمنا لنے آخری مووے کھلاؤ اور ماتمدار سارے آئے ایک حسین نہیں آیا آدھائی بابا میری ماں فخر مریم واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں نو انہیں بلاوے جی میں مریم عیسیٰ نو بلایا اور میں نہیں پتا کتنے ماتمی بیٹھے ہو علی مولا خود راویے علی فرمیدن میں اکھی نال ڈٹھایا ادو حسین گل کی ہے انت و حلت میت حل گیا ہے کفن دے وچوں ہاتھ باہر آئے آدھی آئی آؤ میرا غریب مرحبا مرحبا آخری لفظ راضی روے خدا تو عبادت قبول کر حسین مولا ماں دے گل لگے پڑا کیویں ملے ادو ماں دے ہاتھ وتھے ہوئے آگا قزوینی آدن وازا فموہو علا خد امہا حسین جھکدا ماں دے چہرے تے منہ رکھیے ہولے ہولے آدھائی کلمینی یا اماں بولیا حسین مار ویسیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس دعاواں اللہ تو انہیں قبول کرے مکہی پڑھائی حسین ماں دے گل لگ گئے علامہ کاظم قزوینی آدن زہرا دیاں بائی پتر دے گلے چن ماں تے پتر دا پیار شروع ہوئے یا حاتف غیبی جو ندا آئیے یا علی جلدی کر حسین نو ہٹا او میری حورا دے وال کھل گیا ملیکہ ماتم پہ کر دین علی بڑی محبت نال حسین نو مات جدا کی دے بیادہ آج مدینہ میت زہرا دا ملن والا حسین ہٹاون والا مولا علی
آؤ کربلا میت حسین دا او ملن والی سکینہ ہٹاون والا بابے دا قاتلا آدھی آئی ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفا جو او باشندہ ملک اللہم لعن قتلت الزہرا